ایوولوشن سیریز کی دوسری قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کا کہ تھیوری آف ایوولوشن کس طرح سے خود ایوالو ہوئی، اس کے آگے بڑھتے بڑھتے کون سی اس میں نئی سائنسز شامل ہوئیں جیسے کہ فیلڈ آف جینیٹکس یا پاپولیشن جینیٹکس اینڈ سو فورتھ۔ آج ہم بات کریں گے ایوولوشن سیریز میں ایوولوشنری کلیمز کے دو بہت اہم جو ستون ہیں، یعنی کہ نیچرل سلیکشن اور رینڈم میوٹیشن۔ ہم بات کریں گے رینڈم میوٹیشن کی کہ یہ کیا ہوتی ہے نا۔ چونکہ یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سیریز ہے تو اس لیے اس میں ہم اس طرح کی بچکانہ باتیں نہیں کریں گے کہ چونکہ ایک جیولوجیکل لیئر میں دوسری جیولوجیکل لیئر کا فوسل نہیں ملتا دیر فور ایوولوشن ٹھیک ہے، یا اگر آپ سرٹن ادویات دیتے ہیں بیکٹیریا کو تو اس کا سروائیول ریٹ بعد میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس سے ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، دیر فور یہ نیچرل سلیکشن کا ثبوت ہے۔ نو، ہم اس طرح کی بچکانہ باتیں نہیں کریں گے، کچھ اس میں ٹیکنیکل انفارمیشن ہے۔ I'll try to keep it as simple as I can، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ نہیں زیادہ اس پہ انفارمیشن چاہیے تو فالو اپ کوشچنس پوچھ سکتے ہیں۔ ناؤ رینڈم میوٹیشن، دو یہاں پہ الفاظ امپورٹنٹ ہیں، ایک رینڈم اور ایک میوٹیشن۔ میوٹیشن کیا ہوتا ہے؟ ویل میوٹیشن کہا جاتا ہے کہ ہماری جو شخصیت کی تحریر ہے، جس پہ ہماری شخصیت تعمیر ہوئی ہے، اس میں اگر کوئی تغیر آ جائے تو اس کو میوٹیشن کہتے ہیں۔ جی ہاں، تحریر جو بھی ہمارے جسم میں ہے یہ اس کے پیچھے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، میری آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، میرا قد کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنا کچھ بھی ہے اس کی ایک تحریر ہے، اور یہ تحریر ہے 4 حروف پہ مشتمل بنے ہوئے الفاظ پہ۔ وہ 4 حروف ATCNG، اوبیسلی ان پہ یہ لکھا نہیں ہوتا ATCNG، اصل میں وہ کیمیکلز ہیں جیسے کہ تھائمین ہے، گوانین ہے، سائٹوزین ہے، سو فورتھ۔ تو ان کیمیکلز کے جو نام ہیں ان کے پہلے پہلے حروف کو استعمال کر کے آسانی کے لیے ان کو ATCNG کہا جاتا ہے۔ ان سے ایک ترکیب بنتی ہے، یعنی کہ یہ کوڈونز ہیں، یہ آپس میں باہم ملتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے جینوٹائپ۔ جینوٹائپ کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فینوٹائپ کو بھی سمجھیں۔ فینوٹائپ اور جینوٹائپ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جینوٹائپ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ان کوڈز کی جو ایک ترکیب ہے، جو مرکب ہے ATCCTA ATC اینڈ سو فورتھ، یہ ہے سارا جینوٹائپ۔ لیکن اس جینوٹائپ کا پھر اظہار کیا ہوگا، اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی، اس سے فرق کیا پڑے گا، اس اثر کو، اس نتیجے کو فینوٹائپ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی اسکرین پہ ایک جینوٹائپ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جینوٹائپ کا فینوٹائپ ہے کہ آنکھ کا رنگ نیلا ہوگا، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، جو دوسرا جینوٹائپ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی آنکھ کا رنگ براؤن ہوگا۔ That is what the phenotype is۔ تو جب ہمارے ڈی این اے میں کسی قسم کا تغیر آتا ہے، جب سیل اپنے آپ کو کاپی کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس تغیر کو کہا جاتا ہے میوٹیشن۔ ناؤ میوٹیشن بہت ڈفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے، کوئی ایک پرٹیکولر ٹائپ نہیں ہے اس کی، پر ایٹ دا سیم ٹائم میوٹیشن کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ میوٹیشن ایوولوشن میں وہی میٹر کرتی ہے جو کہ جرم لائن میں ہوتی ہے، یعنی کہ 2 جگہ پہ پاسبل ہو سکتی ہے، دیٹ از سوما اینڈ جرم لائن، یعنی کہ جرم لائن میوٹیشن اور سومیٹک میوٹیشن۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ سومیٹک میوٹیشن وہ ہوتی ہے کہ جو اگلی نسل میں نہیں جاتی، وہ میوٹیشنز جو اثر انداز ہوتی ہیں آپ پہ، لیکن وہ آپ پہ ہوتی ہیں آپ کی ذات تک۔ جیسے کینسر کے سیل مثال کے طور پہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کو کینسر ہے تو اس کی اولاد آگے ورثے میں اس کو بھی کینسر ملے گا، نہیں، اس کا تعلق سومیٹک میوٹیشن سے ہے، یہ اس کی ذات تک رہے گی۔ لیکن جو جرم لائن میوٹیشن ہوتی ہے، جو ایگ یا سپرم سیل میں ہوتی ہے، وہ اگلی نسل تک جاتی ہے۔ سو یہ ہے بیسیکلی میوٹیشن۔ رینڈم کیا ہے؟ ویل رینڈم از an evolutionary claim کہ چونکہ یہ نظریہ پوزٹ کرتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک فطری پروسیس ہے، اس میں ذکر خدا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دیر فور یہ میوٹیشن بس ہو جاتی ہے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی ڈیزائن کے، اٹ جسٹ ہیپنس، اور اس کے بعد جو بینیفیشل ویلیو والی ہوتی ہے وہ اگلی نسل تک چلی جاتی ہے، جو نہیں ہوتی ہے وہ اگلی نسل تک نہیں جاتی۔ نا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بینیفیشل کون سی اور کون سی نہیں ہے؟ I mean if you go into the philosophy of evolution تو پھر وہاں پہ بینیفیشل کا مطلب ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو عام کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کا بینیفیشل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہم جو عام کتابوں والی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ عام کتاب میں جو بینیفیشل لکھا جاتا ہے، جو ٹیکسٹ بک بایولوجی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میوٹیشن جو کم سے کم 2 چیزیں اچیو کر سکے۔ نمبر 1 یہ کہ اس سے جس جاندار میں وہ میوٹیشن واقع ہوئی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اگلی نسل تک بھی جا سکے۔
تو بیسکلی اس کی پھر فٹنس ویلیو جو ہے وہ ہائر ہوتی ہے. دیٹس essentially what it means. اس کی عام سی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ گھاس میں کچھ کیڑے پتنگے ہیں جن کا رنگ گھاس والا نہیں ہے، یعنی کہ سبز رنگ نہیں ہے ان کا. سو لیٹ اس سے کہ ان کا رنگ پیلا یا بادامی ٹائپ اس طرح کا کچھ ہے، اور ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس لیے کہ جو اوپر سے پرندے ہیں وہ ان کو ڈسٹنکٹ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ گھاس کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی میوٹیشن ہو، جینو ٹائپ جس سے چینج ہو جائے کہ ان کیڑوں پتنگوں کا رنگ بھی سبز ہو جائے، تو یہ ایک بینیفیشل میوٹیشن ہے اس حوالے سے کہ اب ان کی زندگی محفوظ ہو گئی ہے، اوپر سے پرندے ان کو آسانی سے نہیں دیکھ پائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ میوٹیشن اگلی نسل تک بھی پہنچے کہ پاپولیشن میں فکس ہو جائے. دیٹ از دی فیلڈ آف پاپولیشن جینیٹکس. Now, this is essentially what it means to be a beneficial mutation. But the question is کہ کیا یہ واقعی رینڈم ہوتی ہے؟ ہسٹوریکلی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ میوٹیشن رینڈم ہی ہوتی ہے، لیکن اب ایویڈنس اس طرح کا سامنے آ رہا ہے کہ نہیں، یہ پرپز بلٹ ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ چونکہ ایوولوشنری پیراڈائم ایک بڑا جبر اور غاصبانہ فکر کا پہ وہ مشتمل ہے، تو وہ ایسی چیزیں عام طور پر ٹیکسٹ بک بایولوجی میں نہیں آتے ہیں. ٹروتھ بھی ٹولڈ کہ یہ بہت پرانی ڈسکوریز بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایکڈیمک لیول پہ ہمیں ان کا ابھی تک کوئی اثر نظر نہیں آتا. ایویڈنسز کیا ہیں؟ ویل تھیل کریس بڑی عام سی جڑی بوٹی سڑک کے کنارے جو نظر آتی ہے. جرمنی میں کوئی 1700 تجربات کیے گئے ان پہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میوٹیشن کس حد تک رینڈم ہوتی ہے. اینڈ دی رزلٹ واز کہ میوٹیشن رینڈم نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو یہ پودا ہے اس کے جینوم کے وہ حصے جو اس کی سروائیول کے لیے اسینشیل ہے وہاں پہ میوٹیشن کم ہوتی ہے. اینڈ دیٹس اٹس ناٹ جسٹ اے کوانسیڈنس، ایکچولی پورے کا پورا ایک میسجنگ کا میکنزم دریافت ہوا ہے، اور وہ میسجنگ کی جاتی ہے ان کے ڈی این اے ایک بڑے پرٹیکولر ٹائپ کے ایک پروٹین ہے ہسٹون، اس کے اراؤنڈ وہ بلٹ اراؤنڈ ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر کیمیکل میسجنگ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ریپیئر کا کام زیادہ ہو کہ اگر کوئی میوٹیشن ہو بھی جاتی ہے تو اس کو جلدی جلدی ریپیئر کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پودے کے سروائیول کے لیے یہ حصے بہت اہم. سو وہ جینز کے حصے جہاں پہ جو پودے کی سروائیول کے لیے اتنے اہم نہیں ہیں وہاں پہ میوٹیشن زیادہ ہوتی ہے. سو از دیٹ جسٹ این ایکسیڈنٹ کہ جہاں پہ میوٹیشن کم ہونی چاہیے وہاں پہ کم ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ اگر زیادہ ہو جائے تو پودا سروائیو نہیں کر سکے گا، اس لیے میوٹیشن وہاں پہ کم ہو رہی ہے. دیٹ ڈزنٹ لک لائک رینڈم، اٹ لکس لائک دیر از اے پرپز ٹو اٹ. اس پہ جو ریسرچ پیپرز پبلش ہوئے ہیں انہوں نے ریمارکیبل باتیں کہی ہیں کہ دس گیوز اس اے نیو وے ٹو تھنک اباؤٹ ایوولوشن، کیونکہ جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کا سب رینڈم ہوتا ہے. بٹ یو مائٹ بی ونڈرنگ کہ اگر ایک آدھی ریسرچ ایسی آ گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ well the thing is کہ ایک آدھی ریسرچ ایسی ہے نہیں، یہ 2012 میں بھی آ چکی ہے، 2022 میں ایک اور انفیکٹ آ چکی ہے جو یونیورسٹی آف ہائفا کے سائنسدانوں نے کی. انہوں نے کمپیریزن کیا گھانا کے کچھ لوگوں کا اور یورپ کے کچھ لوگوں کا کہ ان میں جو میوٹیشن ہوتی ہے ہیموگلوبن میوٹیشن ان پرٹیکولر، وہ کیا فرق ہے اس میں. سرپرائزنگلی جو گھانا کے لوگ تھے وہاں پہ HBS بڑی ایک پرٹیکولر ٹائپ میوٹیشن ہوتی ہے جو ملیریا کے خلاف دفاع کرتی ہے، وہ میوٹیشن زیادہ اور یورپ کے لوگوں میں کم ہے. وائی؟ اس لیے کہ وہاں پہ گھانا میں ملیریا کا رسک زیادہ ہے، یورپ میں کم ہے. دیر فور میوٹیشن بھی ڈریون ہے ایک پرپز کے تحت کہ وہاں کے لوگوں کو ملیریا سے بچایا جا سکے، رینڈم نہیں ہے. جبکہ دعویٰ ایوولوشن کا یہ کہ یہ اکراس دا اسپیشیز اکراس دا بورڈ یہ بس رینڈملی ہو جاتی ہے اور نیچر اس کو سلیکٹ کرتی ہے. بٹ ناؤ وی انڈرسٹینڈ دیٹ از ناٹ دا کیس. ناؤ ڈز اٹ مین کہ اس سے ساری کی ساری ایوولوشنری تھیوری خراب ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے؟ یس، جو دعوے ہیں ان میں سے ایک غلط ثابت ہو جاتا ہے تو یا ٹرو. لیکن سائنس کا ایک مزاج ہے کہ جب اس طرح کی ڈسکوری آتی ہے تو اس پہ مزید تحقیق کی جاتی ہے، اس پہ پیسے لگائے جاتے ہیں، نئی لیبارٹریز بلڈ کی جاتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اور کیا کیا ہم سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو ایوولوشنری سائنسدان ہیں وہ اس نظریے کو چونکہ سیاسی بنیادوں پہ چلاتے ہیں، سائنسی بنیادوں پہ نہیں چلاتے، تو اس لیے یہ ٹیکنیکل پیپرز میں، ریسرچ پیپرز میں آن لائن آپ کو مل جائے گا، لیکن ابھی تک یہ جو ایوولوشنری پیراڈائم ہے اس کا حصہ نہیں بنا. وہاں پہ یہی آج تک پڑھایا جا رہا ہے. اینڈ آئی ووڈ امیجن کہ اگلے کئی دہائیوں تک پڑھایا جاتا رہے گا کہ نہیں، یہ رینڈم ہی ہوتی ہے. سو دا کوشچن کہ کیا یہ رینڈم ہے، اس حصے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ دیر از اے لاٹ آف سائنٹیفک ایویڈنس کہ جو میوٹیشن ہے یہ رینڈم نہیں ہوتی.
नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या म्यूटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो इवोल्यूशनरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, यानी कि इस लेवल पे म्यूटेशन हो कि नेचर उसको सिलेक्ट करे और वो फिर इस हद तक अगली नस्ल तक चली जाए कि स्पीशीज़ में कुछ ना कुछ चेंज आ चुका हो माइक्रो लेवल पे और फिर वो कंटिन्यू होता रहे टू दी एक्सटेंड कि वो स्पीशीज़ एक नई स्पीशीज़ में इवॉल्व हो चुकी हो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मे बी लाखों सालों पे मोहित ये प्रोसेस, और वी डोंट नो दैट। लेकिन हमें ये पता है कि म्यूटेशन का इतना रेट नहीं होता है। नाउ वी हैव मैथ्स वर्किंग विद साइंस एंड वी हैव फिजिक्स व्हिच इज शैटरिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी क्लेम्स। नाउ ये समझने के लिए कुछ एसेंशियल चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको मेरी बाकी बात जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। जो बेनिफिशियल म्यूटेशन होता है उसका एक रेट है कि वो कितनी, वो यानी कि बेनिफिशियल से मुराद ये कि जो अगली नस्ल में जिसने जाना होता है वो बेनिफिशियल भी होती है कि वो कितनी तसलसल के साथ उसका ज़हूर होता है। एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर वन ये कि हर म्यूटेशन बेनिफिशियल नहीं होती। इनफैक्ट मोस्ट जो म्यूटेशंस होती हैं वो किसी भी टाइप की हों वो न्यूट्रल होती हैं। किसी भी टाइप से मुराद कि वो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, वो पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है, एनी अदर टाइप। मोस्ट जो होती हैं वो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद जिनका फ़र्क पड़ता है वो आइदर बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, यानी कि डेलेटेरियस हो सकती हैं या बेनिफिशियल हो सकती हैं। डेलेटेरियस ज़्यादा होती हैं, बेनिफिशियल कम होती हैं। लेकिन जैसे आगे हमने कहा कि बेनिफिशियल को बेनिफिशियल होने के लिए ज़रूरी है कि वो उस जानदार का भी फ़ायदा करे और अगली नस्ल में भी जाए। सो दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट रियली कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? कि सबसे पहले तो ये है कि उस म्यूटेशन को जिससे जानदार का कोई फ़ायदा हो सकता है, उस जानवर का कोई फ़ायदा हो सकता है, उसके ज़हूर पजीर होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और अगर वो हो जाए तो मोस्टली वो रैंडम ड्रिफ्ट की नज़र हो जाती है। रैंडम ड्रिफ्ट एक अगेन एवोल्यूशन के मुताबिक एक कुदरती प्रोसेस है जिससे म्यूटेशन जो होती है वो अगली नस्ल में नहीं जाती, वो गायब हो जाती है। सो इट्स नॉट फिट इनफ, राइट। इन सम स्टडीज़ 99% तक की जो म्यूटेशंस हैं वो अगली नस्ल तक नहीं पहुँच पाती, बल्कि वो रैंडम ड्रिफ्ट का शिकार हो जाती हैं। लेकिन अगर वो अगली नस्ल में पहुँच भी जाएँ तो फिर भी हमें इस कदर वास्ट लेवल पे वो चाहिए होती है कि वो पॉपुलेशन में फिक्स हो जाए। फिक्स होना एक टेक्निकल टर्म है इवोल्यूशन में। फिक्स होने का मतलब ये होता है कि वो पूरी पॉपुलेशन में अब नॉर्मल हो गई हैं। सो मिसाल के तौर पे एक कबीला है जहाँ पे लोगों की आंखें ब्राउन हैं और आप वहाँ पे लाख साल के बाद जाते हैं तो आप देखते हैं कि उन सब की आंखें नीली हो चुकी हैं। सो जो म्यूटेशन जिसने आंखें ब्राउन से नीली की हैं, अब अगर सब की नीली हैं तो इसका मतलब है कि वो म्यूटेशन फिक्स हो गई है। अब फिक्स होने के लिए उसको क्या चाहिए? सबसे पहले उसका अपेयर होना, फिर उसका बेनिफिशियल होना, फिर उसका रैंडम ड्रिफ्ट से बचना, फिर उसका अगली नस्ल में जाके वहाँ पे इस तरह से जाना कि जैसे जैसे नस्ल बढ़ती रहे वो म्यूटेशन आगे आगे बढ़ती रहे। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कितना टाइम? कुछ साइंसदानों ने कैलकुलेट किया है, 2015-16 में एक पेपर आया, उससे पहले बीही ने कैलकुलेशन की। एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि म्यूटेशन, पर्टिकुलरली जो कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन है, उनके सामने आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अब कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन क्या होती है? मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ अगर आप इन चीज़ों से बोर हो रहे हैं, लेकिन चूंकि हम एक टेक्निकल सीरीज़ है, इसमें हम कोई बच्चों वाली बातें नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए शायद आपकी समातों पे कुछ जहमत हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता चलूँ। सो व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन? कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन होती है कि जहाँ पे दो म्यूटेशंस मिलें और उनका मिलना ज़रूरी हो, इसलिए कि जो पहली म्यूटेशन है बज़ाते खुद उसका कोई इतना फ़र्क ना पड़े। सो मिसाल के तौर पे अगर किसी आबादी में लोगों के हाथ छोटे हैं तो वो अगर उनको बड़े हाथ उनके लिए बेनिफिशियल हैं तो वो किसी एक म्यूटेशन से नहीं हो जाएंगे, बल्कि एक म्यूटेशन होगी जो उनकी हड्डियों को थोड़ा सा बढ़ाएगी, एक म्यूटेशन होगी जो स्किन पे काम करेगी एंड सो फोर्थ, यानी कि उनका बाहम मिलना बड़ा ज़रूरी है। तो दो कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस में कितना टाइम लगता है अगर ये रैंडम प्रोसेस हो, प्योरली रैंडम प्रोसेस हो? वेल द आंसर इज इट टेक्स many 100 million years. ये बीही की कैलकुलेशन थी। उसके बाद गेजर एंड नंबर ऑफ अदर साइंटिस्ट उसने इसको इम्प्रूव किया और मॉडल्स लेके आए इसमें। पर हियर इज द थिंग, आप कह सकते हैं कि ये लोग तो आईडी वाले हैं, दो इट शुड नॉट मैटर, इसलिए कि मैथ्स तो मैथ्स है। अगर 2 और 2 4 होते हैं तो इस रिजल्ट को डिटरमिन करने के लिए आप ये कभी नहीं देखेंगे कि कैलकुलेट करने वाले का मजहब क्या था या उसका मजहब था भी या नहीं था। जस्ट लुक एट द रिजल्ट एंड वेरीफाई द प्रोसेस, नॉट देयर पर्सनल बिलीव्स। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कहेंगे ओ नहीं तो आईडी वाले हैं, लेकिन ड्यूरेट और श्मिट वो तो आईडी वाले नहीं थे, वो तो इनफैक्ट बड़े हार्ड कोर किस्म के
ایوولوشنسٹ نظریہ رکھنے والے وہ لوگ ہیں. ان کی کیلکولیشن تھی کہ نہیں بیہی نے غلط کیا ہے, لیٹ اس ڈو دا کیلکولیشن. اور ان کی کیلکولیشن کے مطابق 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز میں 216 ملین سال لگتے ہیں. 216 ملین سال. مائنڈ یو, جسٹ ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو, کہ انسان اور چمپینزیز میں تقریباً کوئی 30 ملین بیس کا کوئی فرق ہوتا ہے. اگر 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشن میں 216 ملین سال لگتے ہیں, سو یو ڈو دس میتھس کہ کیا جو 6 ملین سال کی ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایک طرح کے ہی وہ پرانے بندر تھے اور وہاں سے پھر لائنز ڈائیورج ہونا شروع ہوئیں اور بنوبوس گوریلاز ایک طرف چلے گئے اینڈ ہیومنڈز ایک طرف چلے گئے اینڈ سو فورتھ. کیا یہ 6 ملین میں ہونے کے لائق بھی ہے بات؟ آنسر از نو, کیونکہ 8 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز اگر ہوں تو کائنات کی عمر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. دیٹ از اف دس پروسیس از رینڈم, اگر یہ واقعی رینڈم ہے تو. سو پٹ تھنگز انٹو پرسپیکٹو. جو سارے سوالات ہیں ہمارے کہ کیا میوٹیشن رینڈم ہوتی ہے اور کیا یہ ایوولوشنری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی ہے, اور دا سمپل موسٹ آنسر از نو, یہ نہیں کرتی ہے, نہ ہی یہ رینڈم ہے. اچھا یہ رینڈم نہیں ہے تو یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ اگر یہ رینڈم نہیں ہے تو اس سے ایوولوشن پہ کیا فرق پڑتا ہے. مائنڈ یو, ایوولوشن بڑا ضدی نظریہ ہے. ایوولوشن آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتی, جو ایوولوشن سائنٹسٹ ہیں وغیرہ آئی مین, وہ آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتے کہ اچھا اگر آپ کے خدا نے کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے فائن, ہمیں کیسے پرابلم ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ پروسیس ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں, جو کچھ بھی ہے سب کا سب فطری ہے, میٹیریلسٹک ہے. لیکن اگر ہمیں رینڈمنس نظر نہیں آتی بلکہ ایک پرپز, ایک ڈیزائن نظر آتا ہے, جو 2 ایگزامپلس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, تو اس سے یہ دعویٰ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. آن ٹاپ آف اٹ when we invoke population genetics into it, then the figures جو سامنے آتے ہیں وہ ناقابل یقین ہیں کہ اس طرح کی میوٹیشن سے ایوولوشنری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی. ایوولوشنری ریکوائرمنٹ کہ بینیفیشل میوٹیشن کا ظہور ہو اور نیچر اس کو سلیکٹ کرے اور پھر اس سے کنٹینیویشن ہوتی رہے. یہاں پہ اپنی بات کا ہم آج کرتے ہیں اختتام. جو ہم نے ڈسکس کیا اس کی سمری بھی ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. اگین آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں اس کو آسان ترین رکھوں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کویسچنز ہیں تو ضرور پوچھیے گا. ایک چیز میں اور کہتا چلوں کہ عام طور پہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں, میں ایوولوشن میں نہیں کرتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے ارتقائی لوگ ہیں وہ مذہبی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں. آئی ول ناٹ انٹرٹین اینی آرگومنٹ کہ نہیں تمہارا تخلیق کا نظریہ غلط ہے, نہیں تم مسلمان ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو, بیکاز یو آر پریزنٹنگ ایوولوشن ایز اے سائنٹیفک آئیڈیا. لیٹس ٹاک سائنس. جو میں نے آپ کے سامنے نمبرز رکھے ہیں, جو فگر رکھے ہیں, جو ریسرچ پیپرز ہیں, ان میں سے آپ کو کچھ چیز غلط نظر آتی ہے, بائی آل مینس ٹاک ٹو می. اگر آپ مجھے کریکٹ کریں گے مجھے بہت خوشی ہوگی. اس کے علاوہ آپ جائیں گے ہنسی مذاق یہ وہ وغیرہ وغیرہ کہ نہیں تم مذہبی لوگ ہو اس لیے ایسا کہتے ہو, تم جاہل عوام ہو. سوری آئی کینٹ ویسٹ مائی ٹائم آن دیٹ. بہت بہت شکریہ. اگلی قسط میں ہم بات کریں گے نیچرل سلیکشن پہ.